بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروگرام غیب کی دنیا جس کو آپ ٹی وی ون یا ڈش نیٹ ورک یا سلنگ انٹرنیشنل پر سماعت فرما رہے ہیں، ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم بحمد اللہ تبارک و تعالی ماہ پاک محرم الحرام کا آغاز ہو چکا اور آج 8 محرم الحرام ہے۔ اس نسبت سے آج کی گفتگو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل اہل بیت اطہار پر کریں گے۔ اس نسبت سے یا آپ اپنے کسی بھی روحانی یا دیگر دنیاوی مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب لینے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اور پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ کال کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب ماہ پاک محرم الحرام آتا ہے تو اس میں خاص طور پر اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، جن کے حوالے سے امام شامی اہل بیت کی 3 قسموں میں ذکر کرتے ہوئے اہل بیت ولادت کا جن کو نام دیتے ہیں، کیونکہ پہلی قسم اہل بیت نسب، یعنی جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ نسبی تعلق ہے، جیسے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر وہ شخصیات جو حضور کی ذات پاک کے حوالے سے آپ کے آباء و اجداد میں کسی نہ کسی سطح پہ جا کر نسباً حضور کے ذات مل جاتے ہیں، اور اہل بیت سکنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منتقل ہونے والی وہ ہستیاں، وہ امت کی مائیں، وہ ازواج مطہرات اور وہ امہات المؤمنین، انہیں اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے۔ سو اہل بیت سکنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے باہمی رشتہ ازدواج میں منتقل ہونے کے بعد جو ہستیاں مارز وجود میں آئیں، انہیں اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کی دیگر 3 بہنیں حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، قاسم، حضرت عبداللہ، طاہر و طیب، وہ تمام آپ کے برادران، یہ تمام کے تمام اہل بیت ولادت میں آتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر مزید جن ہستیوں کو ہم 5 تن پاک کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، وہ 5 ہستیاں جن کا صراحتاً حدیث پاک کے اندر قرآن مجید کی وضاحت کے طور پر ذکر موجود ہے، وہ 5 ہستیاں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات پاک، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک، اور حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین مرتضیٰ علیہم السلام رضوان اللہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جن میں حضرت سیدہ زینب
اور حضرت سیدہ انہا، اور آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت امام محسن علیہ السلام۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا امام حسن، حضرت امام زین العابدین یا دیگر صاحبزادگان حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی محمد الباقر، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق۔ آپ اکثر و بیشتر سنتے چلے آتے ہیں اس آئمہ اثنا عشریہ۔ خان رشید کے اندر یوں تو بے شمار مقامات پر اللہ رب ذکر کروں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكَ دیجئے کہ محبت میں اور گمل مودت کرنا۔ ناظرین کرام، ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت اس شے کا نام ہے کہ محب کو جس سے محبت ہے یعنی محبوب ہے، اگر وہ نہ ملے تو زندگی کا تسلسل اور زندگی میں کنٹینیوٹی رہے۔ اور مودت وہ ہے کہ محب کو اگر محبوب نہ ملے تو اس صورت میں محب زندہ ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، اور یہ ود سے نکلا ہے۔ یہ محبت کی ایک اعلیٰ ترین ڈگری ہے کہ جس سے آگے محبت جا ہی نہیں سکتی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھ کر انبیاء علیہ السلام کے مقامات عالیہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے قرب عظمیٰ کی بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ اور عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا علیہ السلام۔ حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا ان سب کا مقام اپنی جگہ ہے، الا جان لینا، خبردار، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا حبیب یعنی انا حبیب اللہ ہے ولا فخر، اپنا حبیب بنایا ہے لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ یعنی جس سے آگے محبت اور اللہ کی محبوبیت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی انتہائیں اس بات کی حامل کہ اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر کسی اور ہستی کو چاہا نہیں۔ وہ مقام مقام مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے مودت کا لفظ، یعنی مچھلی کو پانی سے مودت کہ پانی کے بغیر رکھ دی جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے، امت کو فرمایا تمہارے لیے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں منتخب کر رہا، مودت کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر تمہارے اندر زندگی کی رمق نہ رہے۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفعت کا ذکر یہ کہہ کر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے نبی کی اہل بیت تمہیں پاک و صاف کر دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس کو تم سے دور کر کے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ سو اس نے کیا کیا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سو اس نے تمہیں خوب پاک و صاف کر دیا۔ یہی وہ مقام حفاظت اور مقام محفوظ عن الخطا ہے جس کا ذکر اور جس کی تشریحات آئمہ نے اہل سنت کے نزدیک اپنی اپنی کتب تفاسیر میں اور اسی کو لے کر آئمہ علم کلام اور علم عقائد نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ
یہ معصوم عن الخطا ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار کی یہ ذوات قدسیات محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید نے اسی طرح تیسرے مقام پر جب نجران کے پادریوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی حکم خداوندی کے تحت دعوت دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب مولا علی المرتضیٰ، جناب فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبی، حسین مرتضیٰ علیہم السلام، ان ذوات قدسیات کو ساتھ لے کر چلے، اور قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں، اور کیسے دیں؟ فرمائیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، اور مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹوں کی باری آئی تو امام حسن و حسین کو ساتھ لیا، عورتوں کی باری آئی تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ساتھ لیا، اور اپنی باری آئی تو ساتھ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو لیا، جن کے لیے حضور نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، اور حسین مرتضیٰ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ہستیاں، یہ ذوات قدسیات حضور مباہلے کے لیے لے کر چلے، انہی کو 5 تن، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، یعنی 5 ذوات قدسیات جب یہ چلیں، جن کا ذکر مباہلے، جسے آیت مبالغہ بھی کہا جاتا ہے، تو پادری بھاگ گئے اور انہوں نے کہا یہ بے وقوفوں نے ایسا ہمیں ورغلایا ہے، وگرنہ ہم آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور پوپ پادری ان کا کہنے لگا کہ تم ان ہستیوں کے مقابلے میں مباہلہ سے دوڑ جاؤ، وگرنہ صبح قیامت تک صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے مومنٹ بھائی ہیں یا شیعہ حضرات ہیں، وہ تو اس کو بہت پہلے محرم سے اس کو شوق شروع کر دیتے ہیں، تو باقی جو مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی سنت ہے، کوئی کہاوت ہے، کوئی روایت ہے؟ کہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں جو محرم ہے اس کے لیے تو روزہ اور باقی تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ جو مجالس اور ان کا اہتمام ہے، کیا ہم لوگ مطلب دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کچھ کرنا چاہیے؟ جی، بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا تھوڑا تفصیل سے آپ کو جواب دینا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور میں آپ سب کے ذہنوں کو ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بڑی ستم ظریفی ہے، اور دین پر یہ اس امت کا ظلم بھی ہے کہ اہل بیت کی محبت کو ایک طبقے کی نظر کر دیا گیا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے وہ فلاں طبقہ ہے، جو صحابہ سے محبت کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے، وہ کوئی دوسرا فرقہ یا طبقہ ہے، جو خالی میلاد کرے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے وہ ایک تیسرا طبقہ ہے، جو صرف توحید بیان کرے توحید اور چوتھے طبقے کی ہے، جو خاص طور پر بڑے معروف یہ اس وقت طبقات اس امت کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں، توحید کو ایک کے حصے میں، رسالت کو دوسرے کے حصے میں، صحابہ کو تیسرے کے حصے میں، اور اہل بیت کی محبت کو چوتھے کے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہمارا دین اس کا یعنی پہلا
شہادہ اور دین کی پہلی بنیاد اور پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید ہے اور پھر رسالت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد پھر وہ ہستیاں جن کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معظم، مکرم، شان و عظمت والا ہے۔ صحابہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے حضور نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبا فنجا او کما قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ لگ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور ازواج مطہرات، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، اور نبی کی جو ازواج اور بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو تفریق ہے کسی بھی حوالے سے کہ تقسیم کر کے کسی طبقے اور سو کالڈ فرقے کے حوالے کر دینا، یہ دین نہیں ہے۔ ہمارا دین، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی، اس کی مہک، اس کی خوشبوئیں، یہ پورے کا پورا گلدستہ مل کر بنتی ہیں، جس میں توحید، رسالت اور پھر اس کے بعد جن کے ذریعے سے ہمیں حقیقی توحید اور حقیقی رسالت کا درس ملا ہے، وہ صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ یہ اولو العزم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے۔ یہ سب ہمارے اسلاف اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور اس سوال کا جو دوسرا جز ہے، ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ تشریف رکھیے، اس کا جواب میں بریک کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی دوں گا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا۔ اس میں آپ کوئی بھی اپنے روحانی حوالے سے یا پروگرام کا آج جو ٹاپک چل رہا ہے اس حوالے سے سوالات کرنا چاہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے۔ تو بریک سے قبل جو ایک سوال آیا اس کا دوسرا جو جز ہے میں وہ ذکر کر دوں کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کرب و بلا کی یاد کے اندر رونا کیسا ہے اور غم کرنا کیسا ہے، یاد رکھیے یہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک سے ثابت ہے، جس کا ذکر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ذکر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اندر کمرے میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر رہا ہوں، کوئی آئے تو اندر نہ آنے دینا، اور ساتھ فرمایا میرے حسین کو رلایا نہ کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فرشتہ مجھ سے پہلی دفعہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اس سے قبل نہیں آیا۔ بارگاہ رسول اکرم میں وہ حاضر ہوا، اتنے میں باہر سے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین تشریف لائے، پوچھا اماں نانا کہاں ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا اندر ہیں۔ وہ بھاگ کے اندر جانے لگے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں حضور کے حکم کے مطابق کہ اندر کسی کو نہ آنے دینا بھاگ کے پکڑنے لگی، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ حضور نے فرمایا میرے حسین کو رلایا نہ کرو، کیونکہ آپ بچے تھے، ضد کرنے لگے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، حضور نے انہیں پکڑ کے گود میں بٹھایا۔ اس اللہ کے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کو آپ کا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سو اس نے عرض کیا آپ کے بعد آپ کی امت اس آپ کے صاحبزادے کو شہید کرے گی، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام کی مٹی بھی دی۔ حضور نے حدیث میں آتا ہے اس کا ذکر مقام نینوا، مقام کرب و بلا، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اور یہ مٹی سیدہ ام سلمہ کو دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف باہر لائے تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے مٹی دیتے وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے فرمایا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قسم پرسی کے عالم میں اور ظلم اور مظلومیت کے عالم میں میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، جو اس کے ظلم اور تشدد پر روئے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام سعید ہے، میں نیوجرسی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ آپ کا پروگرام محرم کے حوالے سے چل رہا ہے۔ جی جی اس سلسلے میں مجھے ایک چیز آپ سے معلوم کرنی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو محرم میں مجالس میں جو ماتم کیا جاتا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، مطلب اس کی کوئی ہسٹری ہے، یہ کیا ہے، یہ کب سے ہے؟ اور ایک سوال اور ہے آپ سے کہ یزید کے معنی کیا ہیں؟ جی جی یزید نام جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا یہ نام عام طور پہ رکھا جا سکتا ہے مسلمانوں میں گھرانوں میں یا نہیں؟ تو یہ دو سوال تھے آپ سے پوچھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، بہت اہم آپ نے سوال کیا۔ میں نے جو بریک سے قبل سوال کیا گیا تھا امام عالی مقام اور دیگر شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے غم کی نسبت اور رونے کی نسبت، اس کا تو میں نے حدیث پاک سے آپ کو آنسر کر دیا۔ لیکن یہ جو ماتم ہے، سینہ کو بھی ہے، اپنے آپ کو پیٹنا ہے، یا زنجیر زنی ہے، یا اپنے آپ پر تشدد ہے، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل قرآن و سنت کے حوالے سے موجود نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام آج جس طرح کہتے ہیں معاف کیجیے گا قطع کلامی ہوتی ہے،
یہ آگ سے چلنا ہے، یہ جو عام طور سے کیا جاتا ہے کہ جی آگ کوئی دہتے ہوئے کوئلوں پہ چل رہے ہیں، یہ اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ بھی پلیز بتائیے گا. جی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی تفصیل یا اس کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا من شکل جیوبا وضرب الخدود ودعا دعوت الجاہلیت فلیس منا او کما قال رسول اللہ. حضور نے فرمایا جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، من شکل جیوب، گریبان کو چاک کیا، وضرب الخدود، اور اپنے چہروں پر تماچے مارے، ودعا دعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کے الفاظات اور بین جسے ہم کہتے ہیں عموماً اپنی زبان کے اندر، جاہلیت کے وہ الفاظات اور بین تماشا کیا، فلیس منا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ واضح حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی. اب رہا مسئلہ آپ کا کہ یہ باقاعدہ طور پر کہاں سے اور کیسے یہ شروع ہوا. یاد رکھیے جہاں تک جن کا تاریخ کے اعتبار سے تعلق ہے، جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب خلافت کا زمانہ آیا، یہ وہ شیعان علی تھے جو حب علی سے سرشار اور تابعداری علی سے مامور لوگ تھے. اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو ذات پاک ہے، وہ تو قطعی طور پر ایسی غلط قسم کے رسم و رواج کی اجازت دے ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں. اب یہ ایک ایسی ہی چیز ہے جیسے بہت ساری غلط رسمیں، بہت سارے غلط رواج شادی بیاہ کے مواقع پر بھی اور غم و اندوہ کے مواقع پر بھی، یعنی خوشی کے مواقع پر بھی اور غم و اندوہ کے مواقع پر بھی، ہر طبقہ فکر کے اندر، ہر مذہب و ملت کے اندر موجود ہیں. فقہ جعفریہ یا فقہ زیدیہ یا اہل تشیع کے جو جید بھی علماء ہیں، یا ایران کی بھی آپ بات کریں تو وہاں پر بھی قطعی طور پر زنجیر زنی کی اجازت نہیں، تشدد کی اجازت نہیں، اور اکثر و بیشتر ہر سال یہ فتویٰ ان کے علماء کی طرف سے بھی رینیو کیا جاتا ہے. تو رہ گیا غم کرنا، رونا سیدنا امام حسین کے اس ظلم ستم کو یاد کر کے اور آنسو بہانا، یہ رحمت کی بات ہے، ان سے محبت کی بات ہے. اور اس واقعے کو ذکر کر کے جس طرح ظلم و تشدد خانوادہ رسول پر ہوا، اہل بیت اطہار پر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی سب سے پہلی دہشت گردی جس نے کی اسے یزید کہتے ہیں. سب سے پہلا اور بڑا، یعنی کلمہ پڑھ کر اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا پہلا دہشت گرد وہ یزید ہے. اور یزید کے آپ نے معنی بھی پوچھے ہیں. یہ زیادہ یزیدوں سے نکلا ہے جس کا معنی ہے اضافہ، زیادتی یا زیادتی کرنے والا. تو عزیزان گرامی قدر، ماتم کی شریعت اسلامیہ میں یا دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں. آپ آنسو بہاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ عین ایمان ہے، عین عقیدہ ہے. ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے. اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کبار اور ازواج مطہرات نے بھی ان ہستیوں سے اور ان ذوات قدسیات سے محبت کر کے، ان کا ادب احترام کر کے امت کو بتا دیا کہ ان سے محبت اور ان کا ادب احترام یہ ان کا نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کا ہے. اور رہ گئی یہ جہالت کی باتیں، یہ ماتم، سینہ کوبی،
یہ جاہلیت کے الفاظات کو نکالنا اور اس کے علاوہ اس طرح کے بین کرنا اس کی شریعت میں بھی قطعاً اجازت نہیں، اور اس کا اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلام کی خوبصورتی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں؟ بہت شکریہ جی بہت شکریہ، مہربانی۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کے فضائل آپ نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے خاص طور پر 3 مقامات تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر تیسری آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے۔ جی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ایک بات بتانا ہے، یہ حضرت حسن حضرت حسین کی جو مجھ کو معلوم ہے۔ ایک بار رسول پاک کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، جب آپ سجدے میں گئے تو یہ بچے چھڑک کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور کعبۃ اللہ کو اپنا رسول پاک کو اپنا سجدہ لمبا کرنا پڑا۔ ایک کوئی صحابی نے دیکھ لیا انہیں کہ بچے ان کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی نے بچوں کو اتارنا چاہا، رسول پاک ایک دم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے وہ صحابی کو دور ہو جاؤ، نہیں اٹھاؤ بچوں کو۔ اس کے بعد جب بچے اتر گئے اور آپ نے نماز ختم کیا، سلام پھیرا، پلٹ کر ان بچوں سے کہے میرے والدین ان بچوں کو قربان ہو جائے، ان بچوں کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے کہا کہ میرے والدین ان بچوں کو قربان ہو جائے، ان بچوں کو کچھ نہ کہو۔ اتنا پیار کرتے صاحب ان بچوں سے، کہنے لگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان بچوں سے محبت کر۔ اتنی بڑی چیز جب میں سنا ہے اصل آنسو آ رہا ہے اور اب بھی میں رو رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ یاد رکھیے امام حسن و حسین ہی وہ ذوات قدسیات ہیں، اور سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا ہی وہ ذات پاک ہیں کہ ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن حضور جن ہستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں اور جن ہستیوں سے ارشاد کرتے ہیں وہ ایک سیدہ کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جناب سیدہ کائنات سے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور جناب امام حسن و حسین سے حضور فرمایا کرتے فداکما ابی و امی، اے حسن و حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جن ہستیوں پر حضور اس طرح محبت کا اظہار کریں اور امت کا کوئی بدبخت شخص بدبختی ہوگا اور ملعونیت کا تاج ثریا پہنا ہوا ہوگا وہ شخص، اور لعنت کے طوق در طوق میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ شخص جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کے سر انور کے اتارنے، اور جس نے اتارا ہوگا جہنم بھی اسے شاید قبول نہ کرے، اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جہاں وہ جائے گا جہنم بھی اس سے توبہ کر رہی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی دنیا، اور ہمارا آج کا ٹاپک فضائل اہل بیت اطہار پر مبنی ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام جاوید اقبال ہے۔ جی فرمائیے۔ میں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ پروگرام میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک تھوڑی دیر پہلے کسی نے سوال کیا تھا ماتم کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ جی تو مولانا صاحب نے عرض کیا تھا کہ یہ کھلم کھلا ایک دہشت گردی ہے۔ اس کو دہشت کیا یہ ممکن ہے کہ کیا یہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، یا کچھ اس قسم کے کچھ علماء یا اس قسم کے کچھ مل کے اس قسم کی کوئی وہ کریں، کچھ بیان دیں، جی ختم کیا جائے، ممکن ہے کہ نہیں؟ آپ نے کویشچن کا آنسر جو ہے نا وہ ذرا غلط سمجھا ہے۔ ماتم کو دہشت گردی نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یزید کے ظلم و ستم کو جو امام علی مقام سیدنا امام حسین پر ہوا، اس کو دہشت گردی کہا گیا ہے۔ ماتم کے حوالے سے اور سینہ کوبی کے حوالے سے یا بین کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ باقی رہ گیا غم حسین میں رونا اور غم حسین میں بیٹھنا اور آنسو بہانا اور محبت کا اظہار کرنا اور ذکر حسین کرنا، ذکر حسین سننا، ذکر حسین سنانا، یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ، آپ کا جواب مل گیا جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس پر میں خاص طور پر ایک حدیث پاک جس کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر لائے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، اور کتاب ہے فضائل الصحابہ، اور باب ہے باب من فضائل علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اور امام مسند جو ہے، امام احمد بن حنبل جو ہیں اپنی مسند میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر، اور امام بہقی اسے سنن الکبریٰ کے اندر، اور امام اللالکائی اسے عقائد و اہل السنہ، اس کتاب کا میں اس لیے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی اور کا عقیدہ ہے، حالانکہ نہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کیسے کی جائے، اور حضور نے کس طرح امت کو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قام رسول اللہ یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہا جاتا ہے۔ فحمد اللہ وثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر، حضور نے واعظ و نصیحت فرمائی، ثم قال اما بعد، اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو۔ عربی کے اندر الا کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بات بڑی اہم ہوتی ہے اور متنبع کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے قبل کہا جا رہا ہے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، کیا؟ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رسول ربی، ان قریب میں بھی ایک بندہ بشر ہوں، اللہ کا، میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا میرے پاس آئے اور میں لبیک کہتے ہوئے بارگاہ سمدیت میں حاضر ہو جاؤں۔ یعنی مطلب کیا کہ میرا وقت وصال ہو جائے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں پہلی شے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، نور ہے،
فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھامو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے حوالے سے مضبوطی سے عمل کرنے کی نسبت حضور نے ابھارا۔ ثم قال، پھر فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِ، اور دوسری شے میری اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی اہل بیت کے حوالے سے کہ اللہ کی یاد رکھ کر ذہن میں میری اہل بیت کو کبھی بھول نہ جانا، یعنی ان سے کبھی برا سلوک نہ کرنا، اور بھلا کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، اور بھلا کر بھی کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور کبھی تمہارے ذہن کے اندر ان کے ساتھ ظلم و ستم کا شائبہ تک بھی نہ آنے پائے، اور بے ادبی کا کبھی رتی برابر بھی ذہن میں نہ آنے پائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت کو یہ وصیت عطا فرمائی تھی، یہ نصیحت کی تھی، تو یزید اور ذریت یزید اور اس ٹولے نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لالچ کے اندھے لوگوں نے، جن کے ذہن میں حکومت کے اقتدار کی ہوس تھی اور حکومتی عہدہ و دولت و پیسہ کی ہوس تھی، اور اس لالچ نے انہیں اندھا کر دیا کہ رسول اللہ کے صاحبزادے کو قتل کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ نبوت کو بری طرح مسل دیا، ان کے جسم کے مسلح کر دیے، 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں شہید کر دی گئی، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ انتہائی بدبخت ہوگا وہ شخص جو آج بھی قاتلین حسین ابن علی یا شہدائے کربلا کے قاتلین کو بے قصور جانتا ہے، وہ بھی اسی ٹولے میں شامل ہوگا۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ آج بھی اس دور کے اندر یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور اسے جنت میں گھسیڑتے پھرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف روایات لاتے پھرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، حیا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت یہ ان کی محبت نہیں، یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ اور یہی وہ صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، جن کا نام آتے ہی سر جو ہے تعظیم و ادب سے جھک جاتے ہیں، انہوں نے امت کو بتایا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی کیسے جاتی ہے۔ انتہائی بدبخت ہوگا وہ شخص جو کبھی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، کبھی فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے، کبھی عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے۔ حضور کے یہ انصار ہوں یا مہاجر ہوں، قرآن مجید نے ان کا ذکر اپنے کتاب کلام مجید کے اندر باقاعدہ کیٹیگوریکلی کر دیا ہے، اور ان کے مقامات عظمت اللہ کے قرآن نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے کہ جس نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے مدد کی رسول اللہ کی، جنہوں نے اتباع کی رسول اللہ کی، جنہوں نے جانیں نچھاور کی رسول اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا رسول اللہ کے لیے، مکہ جیسا باعظمت شہر چھوڑ کر آقا کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ان کی شان و عظمت میں کوئی گستاخی کرے تو بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، صحابہ کبار کی ہستیاں ہوں، اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہوں، انتہائی بدبخت ہے وہ، ملعون ہے، لعنتی ہے اور لعنت کا پیکر ہے وہ شخص جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرے، اور انتہائی بدبخت اور اسی طرح ملعون ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کی گستاخی کا مرتکب ہو۔
सहाबा की अज़मत और ताज़ीम व तकरीम को भी जहन में रखें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मुवद्दत को भी जहन में रखकर और अज़वाज मुताहरात की ताज़ीम और तकरीम को जहन में रखकर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। अपना दामन कशकोल जब इस तरह हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, यकीनन अल्लाह की इज्जत की कसम रसूलुल्लाह तुम्हें ज़रूर खैर डालेंगे। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेरा एक अजीब सा सवाल है, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब ये करबला का सारा सीन हो रहा था तो अल्लाह तो ऊपर बैठा देख रहा था, अल्लाह ताला ने इसको क्यों नहीं रोका? अल्लाह ताला ने इसको क्यों नहीं शट डाउन किया? उनके दिलों में क्यों नहीं नरमियत पैदा की? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं किसी भी अपने गैब से, अपनी मदद से, अपनी रहमत से इसको क्यों नहीं रोका? मुझे ये चीज बहुत बॉदर करती है कभी कभी, लेकिन मैं चुप हो जाता हूँ। आप मुझे जरा सा सेटिस्फाई करें अगर कर सकते हैं, टाइम थोड़ा है, इससे भी कोशिश कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। याद रखिए, जी, याद रखिए, कायनात का एक निज़ाम कुदरत है। अगर मैं आपके इसी सवाल को समझाने की गरज से, सिर्फ समझाने की गरज से थोड़ा सा उलट कर देता हूँ, रब्बे कायनात ने जो निज़ाम बनाया उसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम बाकायदा नियाबत इलाहिया का ताज लेकर दुनिया में मबूस होते रहे। इस दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी कुरान मजीद में क्या फरमाता है, व यक़्तुलूनल नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। बनी इसराइल के अंबिया को भी बनी इसराइल ने नाहक कत्ल किया था, नबियों को कत्ल किया जाता रहा है। नबी का भी हर फेल और निज़ामे कायनात कुदरत का ये हर काम, ये हम जैसे गुनाहगारों के लिए एक तालीम होता है। याद रखें, एक तालीम होता है और ये बताना मकसूद होता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और उसकी वजह क्या है? याद रखिए कि जब आजमाइश अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, सहाबा किबार पर, अहले बैत अतहार पर ये आजमाइश है, ये आजमाइशें आती हैं तो ये दराजात बुलंद होते हैं। और दराजात की बुलंदी के लिए रब्बे कायनात का ये एक निज़ाम है। और अपने दीन की हक्कानियत और उसको फैलाने के लिए ये उम्मत को बताया जाता है कि अगर नबी के नवासे उस दीन के लिए कट मरने की खातिर तैयार हो जाते, तो लिहाजा आज के लोग घर बैठकर या आज के पीराने उज़्ज़ाम सो कॉल्ड अपने हुजरों में बैठकर दीन इस्लाम की फ़कत बात ना करें। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये रस्म शब्बीरी खानकाहों से निकल कर अदा करनी पड़ती है। और अगर ऐसा ही था तो कभी ग़ज़वाए बद्र ना होता। 313 थे, 1000 का लश्कर जर्रार था, 6 ज़िरहें, 8 तलवारें, चंद नेज़े भाले और पलटने आए थे दुनिया की तकदीरें। रसूलुल्लाह सारी रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे कि अगर ये 313 ख़त्म हो गए, मौला तेरा नाम लेने वाला इस रूए ज़मीन पर कोई ना होगा। फिर क्या हुआ कि जब वो अपने आप को अल्लाह के नाम पर कटवाने के लिए तैयार होकर मैदान बद्र में कूद पड़ते हैं, तो फिर अल्लाह की भी मदद और नुसरत आई। 5000 मलाइका कतार अंदर कतार उतर कर मदद और नुसरत के लिए आए। लेकिन जब सामने आ जाएं कलमा गो ही और अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान ही कहें, यजीद कौन था? एक सहाबी रसूल का बेटा था। आगे जो मैदान करबला में इब्ने साद और दीगर शिमर या दीगर जितने भी लोग थे, वो उनका भी ताल्लुक मुसलमानियत से ही वो था। नमाज उधर भी हो रही थी, नमाज इधर भी हो रही थी, लेकिन बताना ये मकसूद था कि अगर कुफ्र और शिरक के माबैन जंग हो तो उसकी मिसाल बदर वाली सामने रखो, ओहद वाली रखो।
अहज़ाब वाली रखो, खंदक वाली रखो, तबूक वाली रखो, लेकिन मैदान करबला में जब सामने मुसलमान आए और इधर हज़रत हुसैन इब्न अली जैसा मर्दे हो जो आप पर आपके काफिले को रोक कर और मैदान करबला में आप ही की ग़ुलामी में आ जाता है, और इधर 72 नफूस कुदसिया जो दीन हक्का की हक्कानियत को पेश करने वाले आते हैं, तो फिर ऐसा जब वक्त आ जाए कि इस्लाम ही तुम्हारे सामने दो शक्लों में आ जाए, तो फिर कौन सा इस्लाम कबूल करना है? वो हुसैन इब्न अली वाला करना है कि कुर्बानी भी दे दी जाए और इस्लाम को जिंदगी दे दी जाए। इधर वाले कत्ल करके भी मुर्दा हो गए और इधर वाले कत्ल होकर भी जिंदा हो गए। इसीलिए तो कुरान मजीद ने फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया व इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये बताना सिर्फ इतना ही मकसूद नहीं कि उम्मत ही कुर्बानियां देती रहे। इस खानवादे ने खुद मैदान करबला में उतर कर रसूल की औलाद ने कुर्बानी दी, और बताना यह मकसूद था कि रसूल की औलाद अगर इस्लाम की हक्कानियत और इलाए कलिमतुल हक के लिए और तौहीद और नमूस रिसालत के लिए और कुरान की अज़मत और इसकी हक्कानियत और इसके नफास के लिए कुर्बानी दे सकती है, तो आज का मुसलमान कहाँ का अपने आप को फन्ने खां समझता फिरता है? उसे भी निकल कर दीन इस्लाम के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदाद नदा दस्ते दर दस्ते यजी हक्का के बिना इला इला अस्तु हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला का ज़िक्र करने, ज़िक्र सुनने की तौफीक अता फ़रमाए और अहले बैत अतहार की ज़ात पाक के साथ मोहब्बत नसीब फ़रमाए, और क़यामत के दिन हमारे सब के दिलों के अंदर यही रोशनी रसूलुल्लाह के सामने शफ़ाअत का बाइस बनाए। अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। ज़ुबानों को, दिलों को, दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात शाम 8 से 9 नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।